بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی معاقلۃ الجنوب والحائض وسورہما۔ یہ باب ہے جنبی اور حائض کے ساتھ کھانے پینے اور ان کے جھوٹے کے بیان میں۔ جنبی ہو یا حائضہ عورت، ان کا جسم حقیقتاً پاک، اس لیے ان کے ساتھ کھانے پینے میں اور ان کے جھوٹے میں کوئی حرج نہیں۔ یہود کا طریقہ یہ تھا کہ حالت حیض میں عورتوں سے بالکل ہی الگ رہتے تھے، ان کے ساتھ نہ بیٹھتے تھے، نہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، مگر شریعت اسلامیہ میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ حائضہ کے ساتھ آدمی بیٹھ کر کھا پی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حدثنا عباس العنبری و محمد بن عبد الاعلی قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا معاویہ بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاویہ۔ حرام کا مطلب حرمت والا، عزت والا، جیسے بیت اللہ الحرام۔ عن امہ عبداللہ بن سعد قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن معاقلۃ الحائض۔ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حائضہ کے ساتھ کھانے کے بارے میں پوچھا تو ارشاد فرمایا واکلھا، اس کے ساتھ کھاؤ۔ اس باب میں ام المومنین عائشہ صدیقہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سعد کی حدیث حسن غریب ہے، اور یہی قول عامہ اہل علم کا ہے۔ لم یروا بمعاقلۃ الحائض باسن، عامہ اہل علم حائضہ کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے ہیں۔ واختلفوا فی فضل وضوئہا، البتہ حائضہ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کے بارے میں اختلاف۔ فرخص فی ذالک بعضهم، تو بعض لوگوں نے رخصت دی ہے اور بعض لوگوں نے اس کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو مکروہ قرار دیا۔ لیکن حائضہ جس پانی سے حالت حیض میں غسل کرے، یعنی جس پانی کو اس نے استعمال کیا، اس پانی سے وضو یا غسل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ماء مستعمل ہو گیا۔ ماء مستعمل کی تعریف کیا ہے؟ ما ازیل بہ الحدث او استعمل علی وجہ القربۃ، جس سے حدث زائل کیا گیا ہو یا اس کا استعمال قربت کے طریقے پر ہوا۔ ظاہر ہے کہ عورت حیض کی حالت میں ہے، اس نے غسل کیا ہے حیض کی حالت میں، تو ازالہ حدث تو ہوا نہیں، ہوا ازالہ حدث، اور
ظاہر ہے کہ وہ حیض کی حالت میں ہے، اس لیے وہ کسی قربت کی نیت بھی نہیں کر سکتی ہے، کوئی قربت بھی اسے اس حال میں حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پانی کے مستعمل ہونے کی یہ دو صورتیں جو مذکور ہیں ان میں سے کوئی بھی صورت یہاں پر نہیں پائی گی، تو اس کا استعمال کیا ہوا پانی کیا ہوگا؟ طاہر مطہر دونوں ہوگا یا صرف طاہر ہوگا مطہر نہیں ہوگا؟ ہاں اگر حیض کی حالت میں نہ ہوتی تب تو مستعمل ہو جاتا، اس لیے کہ اس وقت یا تو ازال حدث ہوگا یا کم از کم وہ قربت کی نیت کرے گی۔ باب ما جاء فی الحیض کی حالت میں تو تتناول الشیء من المسجد، خاص طور سے اس مسئلے میں فتاوی رضویہ کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے پر تحقیق فرمائی کہ حائضہ کے غسالے کا کیا حکم ہے، اس کا مطالعہ کر کے ضرور آئیے گا۔ حدثنا قتیبہ، یہ باب ہے اس بیان میں کہ حائضہ مسجد سے کوئی چیز لے، یعنی مسجد کے باہر رہ کر حائضہ مسجد میں اپنا ہاتھ بڑھا کر کے مسجد سے کوئی چیز لے، یا مسجد میں اگر کوئی معتکف ہیں تو مسجد کے باہر کھڑی ہو کر اپنا ہاتھ مسجد میں ڈال کر کے انہیں وہ چیز دے سکتی ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ حائضہ کے لیے مسجد میں داخل ہونا یہ جائز نہیں، اور ہاتھ اگر اس نے مسجد میں ڈال دیا باہر کھڑی ہو کر کے تو عرف عام میں اسے دخول فی المسجد نہیں کہا جائے۔ حدثنا قتیبہ حدثنا عبیدہ بن حمید عن الاعمش عن ثابت بن عبید عن القاسم بن محمد قال قالت عائشہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناولین الخمرۃ من المسجد۔ قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناولین الخمرہ، مجھے چٹائی دو۔ خمرہ اصل میں سجادہ کو کہتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے کے لیے جو چٹائی یا مصلی جا نماز جو ہوتی ہے اسے خمرہ کہا جاتا ہے۔ مجھے چٹائی دو۔ من المسجد، کہاں سے؟ سنبھل کے ترجمہ کرنا یہاں پہ۔ من المسجد یہ ناولینی سے متعلق نہیں کہ مسجد سے مجھے چٹائی دو، بلکہ من المسجد یہ قالا سے متعلق، اے قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد ناولین الخمرہ۔ سمجھ گئے؟ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد ناولین الخمرہ، یعنی مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے ارشاد فرمایا ناولین الخمرہ، مجھے چٹائی دو۔ یا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
معتکف تھے، اعتکاف کی حالت میں تھے، اور چونکہ مقصورہ شریف کا دروازہ مسجد شریف میں کھلتا، آج بھی دروازے کا وہ نشان بلکہ وہاں پر جالی نما وہاں پر بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر پردہ لگا ہوا ہے، ہر طرف سے پردہ، مقصورہ شریف کے ہر طرف سے سبز کلر کا پردہ لگا ہوا ہے۔ جو روضہ اقدس ہے ہر طرف سے نیچے پردہ لگا ہوا ہے، اور معاجہ شریف میں تو سنہری جالی، باقی جو مسجد شریف کی طرف دروازہ تھا وہاں پر پردہ ایک لگا ہوا ہے، اور پھر ادھر جہاں اصحاب صفہ کا چبوترا ہے ادھر بھی پردہ لگا ہوا ہے۔ اسی پردے کا ذکر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت قدسہ سرہ نے فرمایا، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ اور قصر محمود کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو۔ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محمود کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو۔ یاد ہے کہ نہیں یہ شعر؟ تو مقصورہ شریف کا دروازہ یعنی ام المومنین کے حجرہ شریف کا دروازہ یہ کدھر کھلتا تھا؟ مسجد میں کھلتا تھا۔ تو ام المومنین اپنے حجرے میں ہوتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے ارشاد فرماتے، حضور نے مسجد سے ارشاد فرمایا ہے کہ ناولین الخمرہ، مجھے چٹائی دو۔ تو میر المسجد یہ کس سے متعلق ہے؟ قالہ سے متعلق ہے، بلا کسی تشبیہ و تفضیل کے۔ یوں سمجھیے کہ آپ جب کسی کو فون کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اشرفیہ سے بول رہا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ میں اشرفیہ سے بول رہا ہوں، مبارک پور سے بول رہا ہوں، وہ جگہ بتاتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہاں پہ ام المومنین کے فرمانے کا مقصود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کہاں سے؟ من المسجد، مسجد سے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ناولین الخمرہ، مجھے چٹائی دو۔ قالت، ام المومنین نے عرض کیا، ام المومنین فرماتی ہیں، قلت، میں نے عرض کی، انی حائض، میں حائضہ ہوں۔ قال، ارشاد فرمایا، انا حیضتک لیست فی یدک، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی اپنا ہاتھ بڑھا کر کے تم مجھے چٹائی دے سکتی۔ وفی الباب، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ام المومنین کی حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی قول ہے عامہ اہل علم کا، لا نعلم بینہم اختلافا فی ذالک، اس بارے میں ہم اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں جانتے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حائضہ مسجد سے کوئی چیز لے۔ باب ما جاء فی کراہیت اتیان الحائض، یہ باب ہے حائضہ کے پاس جانے کی کراہیت کے بیان میں، یعنی حائضہ سے وطی کرنا حرام۔ حدثنا بندار حدثنا یحییٰ بن سعید و عبد الرحمن بن مہدی
وبہز بن اسد قالوا حدثنا حماد بن سلمہ عن حکیم الاسرم عن ابی تمیمہ الحجیمی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتا حائضا او امراتن فی دبرہا او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی حائضہ کے پاس جائے یعنی اس سے وطی کرے، او امراتن فی دبرہا یا کسی عورت سے غیر فطری کام کرے، او کاہنن یا کسی کاہن کے پاس جائے تو اس نے اس کے ساتھ کفر کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے بظاہر کہ حالت حیض میں وطی کرنا یا کسی عورت سے غیر فطری کام کرنا، کسی عورت کا مطلب اپنی بیوی سے غیر فطری کام کرنا یا کاہن کے پاس جانا، یہ سب کفر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حالت حیض میں وطی کرنا یہ حرام قطعی، بلکہ یہ اس طرح سے حرام ہے کہ اس کا حرام ہونا عوام و خواص سبھی جانتے ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ نہیں؟ عوام بھی یہ جانتے ہیں کہ حالت حیض میں وطی کرنا حرام۔ عوام سے مراد وہ عوام ہیں جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، وہ عوام مراد نہیں ہے جو کہیں کسی خوردہ علاقے میں جنگل میں رہتے ہوں کہ کبھی کسی اہل علم سے سابقہ ہی نہیں پڑھا ہے، وہ مراد نہیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی حلال سمجھ کر کے معاذ اللہ حالت حیض میں وطی کرے تو یہ کفر ہے، اور اگر حرام سمجھ کر کے اس نے وطی کی ہے تو پھر اس کی تکفیر نہیں ہوگی، تو اس وقت یہ فسق ہے۔ کیا ہے؟ یہ فسق ہے۔ اور رہی بات غیر فطری کام کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی مردوں کے ساتھ یہ کام کرے تو اس کا حرام ہونا قطعی ہے، جس کی حرمت کا بیان قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے، اس لیے اسے حلال سمجھنا یہ کفر ہے۔ باقی اپنی بیوی سے کوئی غیر فطری کام کرے تو چونکہ اس سلسلے میں اختلاف، امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر ایک باب ہی قائم کیا ہے شرح معانی الآثار، باب وطی النساء فی ادبارہن۔ اس کے بعد اس میں ایک طبقے کا ذکر کیا ہے کہ ایک طبقہ بیوی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اس کام کو جائز سمجھتا، جن میں محمد ابن کعب قرظی بھی ہیں جو تابعین میں سے، لیکن مذہب جمہور یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ غیر فطری کام کرنا ناجائز و حرام۔ تو اب چونکہ اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے، اس لیے اگر حلال سمجھ کر کے کسی نے اپنی بیوی سے یہ کام کیا تو چونکہ ایک طبقہ اسے جائز سمجھتا ہے، اس لیے تخفیف تو ہو ہی گئی اختلاف کی وجہ سے، اس بنا پر تکفیر نہیں کی جا سکتی۔ سمجھ گئے؟ اب رہا مسئلہ کاہن کا۔ کاہن
جو مستقبل کے بارے میں ستاروں کی حرکت کو دیکھ کر کے یا شیاطین کی مدد سے مستقبل کے بارے میں بتاتا ہو، ایسے شخص کو کاہن کہتے ہیں۔ کاہن کے پاس جانا، اس کی بات کو سچ ماننا، حدیث شریف میں اس کو کفر کہا گیا۔ حدیث شریف میں آیا کہ من اتا کاہنن فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی کاہن کے پاس جائے اور کاہن کی باتوں کو سچ مانے تو اس نے اس کے ساتھ کفر کیا جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ لہٰذا کاہن کی بات کو سچ ماننا یہ کفر ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں لا نعرف ھذا الحدیث الا من حدیث حکیم الاسرم عن ابی تمیمہ الحجیمی عن ابی ہریرہ۔ اس حدیث کو ہم حکیم ابن الاسرم عن ابی تمیمہ الحجیمی عن ابی ہریرہ کی ہی حدیث سے جانتے ہیں، اور اہل علم کے نزدیک اس حدیث شریف کا معنی تغلیظ پر محمول ہے۔ کس پر محمول ہے؟ تغلیظ پر، تشدید پر محمول ہے۔ وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے، ارشاد فرمایا من اتا حائزن فلیتصدق بدینار، جو کسی حائزہ کے پاس جائے، حائزہ سے وطی کر لے، فلیتصدق بدینار، تو 1 دینار صدقہ کرے۔ فلو کانا اتیان الحائز کفرن لم یؤمر فیہ بالکفارہ، تو اگر حائزہ کے پاس جانا کفر ہوتا تو اس میں کفارہ کا حکم نہ ہوتا۔ وضعف محمد ھذا الحدیث، امام بخاری نے اس حدیث کو اسناد کی جہت سے ضعیف قرار دیا ہے، اور ابو تمیمہ حجیمی کا نام طریف ابن مجالد ہے۔ باب ما جاء فی الکفارۃ فی ذالک، یہ باب ہے اس بارے میں کفارہ کے بیان میں۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا شریک عن خصیف عن مقسم عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الرجل یقول علی امرأته وهي حائض قال یتصدق بنصف دینار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا جو اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں جماع کرے، ارشاد فرمایا کہ وہ نصف دینار صدقہ کرے۔ حدثنا حسین بن حریث حدثنا الفضل بن موسیٰ عن ابی حمزہ السکری عن عبد الکریم عن ابی حمزہ السکری عن عبد الکریم عن مقسم عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کانا دمن احمر فدینار وان کانا دمن اصفر فنصف دینار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سرخ خون ہو اور اس حال میں کوئی جماع کرے تو 1 دینار صدقہ کرے، اور اگر زرد خون ہے تو نصف دینار صدقہ کرے۔ یہ اس وجہ سے کہ سرخ خون آنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی حیض کا آغاز ہوا، اور اس سے پہلے طہر کا زمانہ تھا، تو اب اگر اتنا ہی وہ مغلوب الشہوت ہے تو ابھی تو طہر کا زمانہ بالکل قریب سے گزرا ہے، تو اپنی شہوت کیوں نہیں اس نے اس میں پوری کر دی؟ اس لیے اسے حکم ہے کہ 1 دینار صدقہ کرے۔ اور زرد خون آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب حیض کے ایام ختم ہونے والے، تو کبھی حیض کے ایام 5-6 دن یا اور زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی شہوت سے مغلوب ہو جائے تو یہ جرم کر بیٹھا، تو اس کے لیے کفارے میں کچھ تخفیف آئی کہ نصف دینار صدقہ کرے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں
کہ حائضہ کے پاس جانے کے تعلق سے جو کفارہ والی حدیث ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے موقوفاً بھی مروی ہے اور مرفوعاً بھی مروی، اور دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ اس وجہ سے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کریمہ کو سنتے تھے تو کبھی وہ بیان کرتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی بغیر اسناد کے خود اسے ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی حدیث کسی صحابی رسول سے موقوفاً بھی مروی ہے اور مرفوعاً بھی مروی ہے تو اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں۔ یہی قول ہے بعض اہل علم کا، یہی قول ہے امام احمد ابن حنبل اور اسحاق ابن راہویہ کا، اور امام ابن المبارک فرماتے ہیں کہ یستغفر ربہ، اپنے رب سے استغفار کرے، ولا کفارۃ علیہ، اور اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ وقد روی مثل قول ابن المبارک، اور امام ابن المبارک کے قول کے مثل بعض تابعین سے مروی ہے جن میں سعید ابن جبیر اور ابراہیم نخعی۔ باب ما جاء فی غسل دم الحیض من الثوب، یہ باب ہے اس بیان میں کہ کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو اسے دھونے کے بارے میں۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن ہشام بن عروہ عن فاطمہ بنت المنذر عن اسماء بنت ابی بکر الصدیق ان امرأة سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الثوب یصیبہ الدم من الحیضۃ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کپڑے کے بارے میں جس میں حیض کا خون لگ جائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی ہے، اسے کھرچ دو، ثم قرصی ہے بالماء، پھر پانی لگا کر کے اسے مسل دو، ثم رشی ہے، پھر اس پر پانی بہاؤ، وصلی فی، اور اس میں نماز پڑھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ رشہ کا معنی پانی بہانا بھی آتا ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور ام قیس بنت محصن سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء کی حدیث خون دھونے کے تعلق سے حسن صحیح ہے، اور اہل علم کا خون کے بارے میں اختلاف ہے، جبکہ کپڑے میں لگ جائے اور اسے دھونے سے پہلے اس میں نماز پڑھے۔ فقال بعض اہل العلم من التابعین، تو تابعین میں بعض اہل علم کہتے ہیں اذا کان الدم مقدار الدرہم، جبکہ خون درہم کی مقدار میں، فلم یغسلو، اور اسے نہ دھوئے، وصلی فی، اور اس میں نماز پڑھے، اعاد الصلاۃ، تو نماز کا اعادہ کرے۔ وقال بعضهم، اور بعض اہل علم کہتے ہیں اذا کان الدم اکثر من قدر الدرہم، جب خون ایک درہم کی مقدار سے زائد ہو، اعاد الصلاۃ، اس وقت نماز کا اعادہ کرے۔ یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، یہی قول ہے امام سفیان ثوری اور امام ابن المبارک کا۔ ولم یجب بعض اہل العلم من التابعین وغیرہم علیہ الاعادہ، اور بعض اہل علم تابعین میں اور تابعین کے علاوہ میں انہوں نے اس پر اعادہ کو واجب نہیں کیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ، اگرچہ ایک درہم کی مقدار سے زائد۔ وَبِهِ يَقُولُ احمد وَإِسْحَاقُ، یہ قول ہے امام احمد ابن حنبل اور اسحاق ابن راہویہ کا۔ وقال الشافعی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یجب علیہ الغسل، اس پر دھونا واجب ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ، اگرچہ ایک درہم کی مقدار سے کم ہو۔ امام شافعی کا مذہب ہے کہ اگر وہ نجاست مبصر ہے، کیا ہے؟ مبصر یعنی نظر آ رہی، تو اسے دھونا واجب ہے۔ بغیر دھوئے ہوئے اگر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ لہٰذا ایک درہم سے بھی اگر کم ہے بلکہ بہت قلیل مقدار میں ہے اور وہ نجاست نظر آ رہی ہے تو اسے دھونا امام شافعی رحمۃ اللہ